ناظرین نے ملاحظہ کیا کہ وہی لفظ توفی جب عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر بنی نوع انسان کے لیے آتا ہے تو غیر احمدی علماء کے نزدیک اس کے معنی بدل کر وفات ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب یہی لفظ توفی قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تو آئیے دیکھیں کہ یہ غیر احمدی علماء اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 40 کے تعلق میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے، ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے، آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی، اور لَتَوَفَّيَنَّكَ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی، پہنچانے کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے کر دیا، آپ فارغ ہیں۔ سو ناظرین نے دیکھا کہ قرآن مجید کے ایسے مقامات پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ فاعل اور زیرو مفعول ہو، وہاں ان علماء کے مطابق لفظ توفی قبض روح یا عام وفات کے معنی رکھتا ہے، مگر جب یہی لفظ اسی پس منظر میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو یہ علماء اس کی تفہیم روح و جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہی لفظ توفی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی عام وفات، مگر جب یہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے تو اس کے معنی جسم و روح سمیت اٹھائے جانا۔ حیات مسیح کے اپنے غیر منطقی عقیدے کو سہارا دینے کی خاطر ایک انتہائی نرالی منطق پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں ہم جب کہتے وفات پا گیا تو یہ ہے استعارتاً، جسم یہی رہ گیا، صرف جان گئی ہے۔ چنانچہ ایسی توفی یا ایسی وفات کہ جس میں جسم یہیں رہ جائے اور صرف جان چلی جائے، یہ غیر احمدی علماء کے نزدیک عام وفات ہے جو محض استعارے کا رنگ رکھتی ہے، جبکہ ان کے نزدیک اس کے مقابل حقیقی اور اکمل توفی یا وفات وہ ہے کہ جس میں جسم و جان دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں، اور ایسی با کمال توفی ان علماء کے بقول کائنات میں آج تک صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ یہی وضاحت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کچھ یوں فرمائی اور حضرت مسیح کو لیا گیا شعور بھی، جان بھی، جسم بھی، تو گویا کہ توفی جو ہے بتمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی ہے علیہ السلام، باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی۔ ناظرین نے ملاحظہ کیا کہ یہ علماء حضرات حیات عیسیٰ سے متعلق اپنے باطل عقیدے کے دفاع کے لیے قرآن مجید کے الفاظ سے کیسا کھیل کھیل رہے ہیں۔ صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے کل بنی نوع انسان کی وفات سے یہ کہتے ہوئے گویا انکار کر دیا کہ ماں سوائے عیسیٰ علیہ السلام آج تک دنیا میں کسی کی حقیقی وفات ہوئی ہی نہیں بلکہ محض استعارے کے رنگ میں ہوئی ہے۔ قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے اور یہ کسی مولوی کی تشریحات کی محتاج نہیں بلکہ اپنے مفاہیم کو خود بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، لہٰذا قرآن مجید دو ٹوک الفاظ میں وضاحت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی توفی کن کن ممکنہ طریق پر فرماتا ہے۔ اس بارے میں سورہ زمر آیت 42 میں آتا ہے اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ آیت صریح وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی توفی صرف اور صرف قبض روح کے ذریعے سے فرماتا ہے، اور یہ کہ یہ قبض روح محض دو ممکنہ طریق سے ہی ہوتی ہے۔
ایک نیند کے وقت جبکہ انسانی روح جسم سے جزوی اور عارضی طور پر علیحدہ ہوتی ہے، اور دوسرے موت کے وقت کہ جب انسانی روح جسم سے کلیتاً اور مستقل طور پر علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی توفی کا کوئی اور طریق ہرگز اس آیت میں یا قرآن مجید کے کسی دوسرے مقام پر مذکور نہیں ہے۔ ان تمام تر حقائق کے باوجود یہ مولوی حضرات بضد ہیں کہ توفی کے معنی نہ صرف قبض روح بلکہ قبض روح و جسم بھی ممکن ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ اپنے اس دعوے کے دفاع میں ان مولویوں کے پاس لفظ توفی کے قبض روح و جسم کے استعمال کی کوئی اور نظیر موجود بھی ہے۔ لہٰذا 100 سال قبل دیے گئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چیلنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب مودودی صاحب تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 421 پر فرماتے ہیں، بعض لوگ جن کو مسیح علیہ السلام کی طبعی موت کا حکم لگانے پر اصرار ہے، سوال کرتے ہیں کہ توفیٰ کا لفظ قبض روح و جسم پر استعمال ہونے کی کوئی اور نظیر بھی ہے، لیکن جبکہ قبض روح و جسم کا واقعہ تمام نوع انسانی کی تاریخ میں پیش ہی ایک مرتبہ آیا ہو، تو اس معنی پر اس لفظ کے استعمال کی نظیر پوچھنا محض ایک بے معنی بات ہے۔ گویا یہ علماء حضرات یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ لفظ توفی کے قبض روح و جسم پر اطلاق کی کوئی ایک بھی نظیر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر لفظ توفی کا قبض روح و جسم کے معنوں میں استعمال جو کہ یہ علماء حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں کرتے ہیں، یہ اس لفظ کا ایک ایسا انوکھا استعمال ہے کہ جس کی کوئی ایک بھی مثال کائنات میں موجود نہیں۔ آئیے اب ہم مودودی صاحب کے اس عذر کا جائزہ لیتے ہیں کہ لفظ توفی کے قبض روح و جسم پر اطلاق کی کوئی ایک بھی نظیر یہ اس لیے پیش نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ نوع انسان کی تاریخ میں محض ایک ہی مرتبہ رونما ہوا ہے۔ ناظرین دیکھیں گے کہ یہ عذر بھی محض ایک دھوکہ ہے جو یہ علماء حضرات حیات مسیح کے اپنے باطل عقیدے پر پردہ ڈالنے کے لیے عوام الناس کو دیتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ مسلمان علماء اور عوام کی بھاری اکثریت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو جسمانی مانتے ہیں، پھر یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ روح و جسم سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف جانا محض عیسیٰ علیہ السلام سے ہی مخصوص ہے؟ اگر واقعتاً روح و جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے پر لفظ توفی کا اطلاق ہو سکتا ہے تو پھر آج تک کبھی ایک بار بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے پر اس لفظ کا اطلاق کیوں نہیں کیا گیا؟ خصوصاً ان فرقوں کی طرف سے جو جسمانی معراج کے سختی سے قائل ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعض مسلمان علماء کے نزدیک تو حضرت ادریس علیہ السلام بھی بالکل ویسے ہی روح و جسم سمیت اللہ کی طرف اٹھائے گئے، یعنی ان کا بھی قبض روح و جسم بالکل ویسے ہی ہوا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ چنانچہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، سو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، اسی طرح آسمانوں پہ رکھا جائے گا جیسے بیت المعمور کو سنبھال کے رکھا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، جیسے ادریس علیہ السلام کو رکھا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ یہ عذر کہ علماء کے نزدیک قبض روح و جسم کا واقعہ نوع انسان کی تاریخ میں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے، کلیتاً غلط بیانی اور دھوکے پر مشتمل ہے۔